السلام علیکم۔ اکثر جب ذمہ دار قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی یہی شکایت ہوتی ہے، ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، کوئی میرے قریب نہیں آتا، میں اگر کسی کے قریب جاتا ہوں تو وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے، میں ہر دل عزیز بننا چاہتا ہوں لیکن سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں میری محبت کیسی بڑھے، لوگوں کے دلوں میں میں کیسے گھر کر لوں، ہر ایک مجھے چاہنے والا کیسے بنے، اس کے لیے عمل کی تلاش میں ہے، اس کے لیے ذکر کی تلاش میں ہے، دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس جا رہے ہیں، کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے، کوئی ایسی آیت بتا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص کوئی آیت ہو، مخصوص کوئی ذکر ہو، اور حدیث کی کوئی تسبیح بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، کوئی لمبا سا ذکر ہو، کوئی لمبی سی تسبیح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، اس کے طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ آپ کو ہر دل عزیز بننا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت آپ کی ہو اور لوگوں کے دل آپ کے طرف کھینچے کھینچے چلے آئے، تو آپ حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کون سی ایسی دعا ہے جس کے صدقے میں ہر دل عزیز بنوں۔ ہر دل عزیز بننے کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر دل عزیز بنایا، صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو نرم بنایا، لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، اپنے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی ہمارے اندر ہم کو پیدا کرنا ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو بن نہیں سکتے، کیونکہ خود اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ نے اللہ پاک نے بہترین اخلاق والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہ نمونہ ہے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ان جیسے اخلاق بنانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے لیے مشق کرنا پڑتا ہے، محنت درکار ہے، دعا بھی سنت والی ہو اور محنت بھی سنت والی ہو تو ضرور اللہ کے خزانوں سے جو ہم چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ صرف تعویذ پلیتوں سے اور صرف دعاؤں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھنے سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام دعا کرواتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے تم بھی سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی تم عمل کو چھوڑ دینا نہیں ہے، عمل کرتے ہوئے دعائیں۔ تو بہترین دعا جس سے ہر دل عزیز آدمی بن سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر سکتا ہے، اخلاق کو بہتر کرانے والی دعا۔ جب آپ کے اخلاق بنیں گے برابر لوگ آپ کو چاہنے لگیں گے۔ اور اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بہترین دعا، آئینہ دیکھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا بہترین دعا ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ آئینہ دیکھنے کے لیے جائیں، آئینہ دیکھ کر یہ دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھیے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ دعا کو اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ برابر اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی بنائیں گے، ہمارا کردار بنائیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے اخلاق کی بنیاد سے محبتیں بھی ڈالیں گے۔ اور اس کے ساتھ جس کو جو اللہ نے چیزیں دی ہے، جس کو جو اللہ نے عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اس کے متعلق دل میں نفرت نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، بلکہ محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔